اس جہنم کی کیفیت قرآن مقدس کی مختلف آیات میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند آیتیں اور احادیث کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے مومنو، قوا انفسکم واہلیکم، تم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے جسم و جان کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اس آگ سے بچاؤ، اس جہنم سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کون سی آگ ہوگی کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، وہ کون سی آگ ہوگی جس میں پتھر جلیں گے۔ آج دنیاوی آگ ہے، آپ پتھر ڈال کر کے دیکھیے کوئی اثر نہیں ہونے والا، بس بہت ہوتا تو گرم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی آیت بتلاتی ہے وہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ جیسے دنیا کی آگ میں لکڑی جلتی ہے، دنیا کی آگ میں گھاس پھوس جلتے ہیں، دنیا کی آگ میں اور دنیاوی ایندھن استعمال ہونے والے جلتے ہیں، ایسے جہنم کی آگ اس وقت بھڑکے گی، اس وقت تیز ہوگی جب انسان ڈالا جائے گا، جہنمی ڈالا جائے گا، اور یہ دنیاوی پتھر جن کی پوجا کی جاتی ہے یہ ڈالے جائیں گے۔ وہ آگ بھڑکے گی اور تیز ہوگی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ آگ کتنی تیز ہو سکتی ہے۔ اس آگ سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں خود آپ بچیں اور صرف اپنا بچنے کی فکر نہ کیجئے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی فکر کیجئے۔ بہت ساری روایتیں، بہت ساری احادیث آپ سنتے رہتے ہیں۔ کل میدان محشر کا دن ہوگا، ایک انسان آئے گا، اس کے نام اعمال میں بہت ساری عبادتیں ہوں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، قرآن کی تلاوت، بہت ساری عبادتوں کا انبار ہوگا اس کے پاس، لیکن اولاد، بچے، گھر والے، اہل و عیال گنہگار جہنمی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے کہ وہ آنے آ جائیں گے، جنت میں جانے سے روک لیں گے، یہاں تک کہ وہ نوبت آئے گی کہ اس انسان کو تمام عبادتوں کے ہونے کے باوجود جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی نے موقع پر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تین قسم کے لوگ نہ تو جنت میں جائیں گے نہ جنت کے خوشبو پائیں گے۔ صحابہ حیران ہیں کہ وہ بدنصیب لوگ کون ہیں جو جنت میں جانے کی بات تو چھوڑیے، جنت سے اتنے دور کر دیے جائیں گے کہ جنت کی خوشبو تک ان تک نہ پہنچ پائے، جنت کی خوشبو بھی ان تک نہ پہنچ پائے۔ کون من ہم یا رسول اللہ؟ صحابہ کی طرف سے سوال ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی وہ بدنصیب لوگ کون ہیں؟ مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ میں مختلف لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے کہا المدمن الخمر، پہلا نشہ خور انسان جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، جو شراب کا استعمال کرتا ہے، نشہ لانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا استعمال کرتا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا والمرأۃ المترجلہ، اور مرد کا لیب، مرد کا لباس، مرد کا روح، مرد کی شکل اختیار کرنے والی عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ تیسرا اللہ کے نبی نے کہا دیوس ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ یہ دونوں تو سمجھ میں آیا ہے، نشہ خور سمجھ میں آیا، مرأۃ المترجلہ سمجھ میں آئی، دیوس کون؟ اللہ کے نبی نے میرے بھائیوں بہت سارے ہمارے حاجی، نمازی، روزے دار، پرہیزگار، مست ہیں، کہا جاتا ہے آپ کا
کا بیٹا بے لگام گھوم رہا ہے، آپ کی بیٹی بے لگام گھوم رہی ہے، آپ کے گھر کی عورتیں بے لگام بے حجاب بازاروں میں سفر کرتی ہیں، بازاروں میں سودا سلف کرتی ہیں، بازاروں کی زینت بنتی ہیں، آپ اپنی عبادت میں مست ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بچا لے جائیں، یہی کافی ہے۔ نبی مکرم نے کہا دیوس ہے وہ شخص جس کے گھروں میں بے حیائیاں ہو رہی ہیں، جس کے گھروں میں برائیاں ہو رہی ہیں، اور وہ ان پر پابندی نہیں لگاتا، سختی نہیں کرتا، صرف اپنی عبادتوں میں مست ہے۔ دیوس تیسرے قسم کا انسان، دیوس وہ ہے جس کے گھروں میں برائیاں ہو رہی ہیں۔ آج جس گلی میں نکل جائیے، جس گاؤں سے گزریے، ہر گھر سے عشاء کے بعد چکر لگا کر کے دیکھیے، کہیں سے سیریل دیکھنے کی آواز آتی ہے تو کسی گھر سے فلم دیکھنے کی آواز آتی ہے تو کسی گھر سے گانے کی آواز آتی ہے۔ آج موبائل کی آواز، موبائل بجتا رہتا ہے۔ حاجی صاحب نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، بستر پر بیٹے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ میں مست ہے، بیٹا فلم دیکھ رہا ہے، بیوی سیریل دیکھ رہی ہے، بہو گانے سن رہی ہے، حاجی صاحب مست ہے، میں کھواری پکی ہو رہی ہے۔ نبی مکرم نے کہا ایسے حاجی، ایسے نمازی جن کے گھروں میں بے حیائیاں ہے، جن کے گھروں میں برائیاں ہے، ان پر سختی نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، وہ انسان دیوس ہے، نہ جنت میں جائے گا نہ جنت کی خوشبو۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ہم آج اپنی زندگی میں اپنی عبادت میں مست ہیں، بچوں کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے، اہل و عیال کے تعلق سے انتہائی لاپرواہی آج ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے، انتہائی لاپرواہی۔ 12 بجے کے بعد آتا ہے نوجوان گھر میں داخل ہوتا ہے، حاجی صاحب نمازی صاحب باہر برآمدے میں دروازے کے پاس چارپائی لگائے لیٹے ہوئے ہیں، ہمت رہی ہے پوچھنے اتنی رات کہاں تھا؟ ایک گھنٹہ بغیر شادی شدہ بالغ بچی بات کرتی ہے موبائل پر، 2 گھنٹے فون لگائے رہتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی، نہ ضرورت سمجھ رہا ہے کہ پوچھ لے تیری شادی تک نہیں ہوئی، یہ باتیں کس سے کر رہی ہے؟ انتہائی لاپرواہی کے شکار ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں آپ اکیلے عبادت کر کے جنت حاصل کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان پر ہے۔ کون سی آگ ہے، کون سی جگہ ہے وہ جہنم، اس پر سزا دینے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنم پر جہنمیوں کو سزائیں دینے کے لیے، جہنمیوں کو مارنے کے لیے، جہنمیوں کو تڑپانے کے لیے، جہنمیوں کو سانپ اور بچھو پر مسلط کرنے کے لیے ہم نے جو داروغ مقرر کیے ہیں، جو فرشتے مقرر کیے ہیں، جو جلاد مقرر کیے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ انتہائی سخت دل ہے۔ ایک جہنمی تڑپے گا، جلے گا، آگ وغیرہ کرے گا، فرشتوں بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، جسم تو جسم ہے، کلیجہ کا جلا جا رہا ہے، اے فرشتوں رحم کرو، اللہ کے واسطے رحم کرو۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان فرشتوں پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ترس نام کی، رحم نام کی ذرہ برابر ان کے یہاں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یفعلون ما یؤمرون، اللہ کہتا ہے رب نے حکم دیا ہے جہنمیوں اس جہنمی کو زخم کا درخت اس کے پیٹ میں داخل کر دو، فرشتے داخل کر کے رہیں گے، چاہے جہنمی جتنا تڑپے، چاہے جتنا چیخے، چاہے جتنا چلائے، رب کا حکم ہوگا اس فرشتے کو کھولتا ہوا پانی پلا دو، فرشتے زبردستی پلا کر کے رہیں گے۔ ان جناتوں فرشتوں کو اللہ کے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ دنیاوی قید خانہ نہیں ہے، دنیاوی جیل نہیں ہے۔ آج کہا جاتا ہے باؤ نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے، روزہ نہیں رکھو گے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے،
कितने लोग हमारे घरों के अक्सर आज के नौजवान नस्ल ज्यादातर रोजा नहीं रखते। नौजवान अक्सर बेलगाम घूम रहे हैं और ऐसे नहीं घूम रहे हैं। अफसोस होता है नमाजी गुजर रहा है, उसके सामने पीढ़ी बेटा मुसलमान का बच्चा गुजर रहा है। हाजी जा रहा है, आलिम जा रहा है, होटल पर बैठा खाना खा रहा है और अफसोस उस वक्त होता है जब यही हाजी, यही रोजेदार नमाजी कुरान की तिलावत करके फजर में घर पहुंचता है, ज़हर में घर पहुंचता है, खुद रोजे से है। नौजवान बेटा रोजे से नहीं है, बेटी रोजे से नहीं है, बहू को मजबूर करता है, बीवी को मजबूर करता है। जब नहीं है रोजा तो क्यों भूखे मारने के बना करके खिला दे दे दो रोटी बना करके। शर्म तुमको मगर नहीं आती, अपना रोजा भी जाया और बर्बाद कर रहा है, अपनी इबादत भी जाया और बर्बाद कर रहा है। हद तो ये है खुले आज हमारा नौजवान रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में उसके हुर्मत को पामाल करता घूम रहा है। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के दरमियान बयान करते हैं, जहन्नम का मुशाहिदा कर रहा था, जहन्नम को देख रहा था। देख एक मकाम पर गुजरा जहाँ कुछ लोग उल्टे लटकाए हुए थे। जहन्नम में कुछ जहन्नमियों को फरिश्तों ने उल्टा लटका रखा था और यही नहीं, उनके मुंह को, उनके चमड़ों को चीर दिया था और उनके मुंह से खून बह रहा था। दर्दनाक मंजर देखा है जहन्नम का। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? उल्टा लटका दो किसी को 5 मिनट याद आ जाएगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। और उल्टा लटकाए हुए हैं, मुंह चीर दिया गया है, खून बह रहा है। नबी मुकर्रम ने देख लिया है, जिब्रील कौन बोलते हैं, क्या गुनाह किया था, क्या जुर्म किया था, गलती क्या है? जिब्रील अमीन जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, हाउलाई लदीना यफ्तरूना व फी रिवायत यअकुलूना क़ब्ल तहियत सौमी। ये वो लोग हैं जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में खाते पीते घूम रहे थे, यानी बेरोज़गार। उनकी सजा ये है, एक तो जहन्नम में जाएंगे, दूसरा जहन्नम में उल्टा लटका करके चीर दिया जाएगा। ये जहन्नम कोई मामूली चीज नहीं है, इसके खतरनाकी, इसकी हैबत के ताल्लुक से सही मुस्लिम के अंदर हजरत अबू हुरैरा की हदीस में नबी कायनात कहते हैं कि मैदान महशर में जब अल्लाह हुक्म देगा जहन्नम को हाजिर करने का, तो उस वक्त जहन्नम जब लाई जाएगी तो मंजर ये होगा कि 70,000 लगामे लगाए फरिश्ते। कितना सर्कस जानवर हो, कितना सर्कस बैल हो, कितना सर्कस कोई जानवर हो, एक लगाम डालो काबू में कर लो, जहां चाहो जगह घुमाओ। अंदाजा लगाओ जहन्नम की सर्कस का 70,000 लगाम फरिश्ते लगाए हैं, खींच रहे हैं, नहीं खींचवा रहे हैं। एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। 70,000 लगामें होंगी, एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच करके तब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कर पाएंगे। वो जहन्नम कितनी खतरनाक होगी। आज बताया जाता है गुनाह न करो, गलती न करो, चोरी न करो, बेईमानी न करो, ज़िनाकारी न करो, अय्याशी न करो, नमाजों को न छोड़ो, ज़कात को न अदा करो। ये तमाम के तमाम इबादत
اٹھائے جاتے ہیں گناہوں سے، اگر اس میں ملوث ہو کے جہنم میں جاؤ گے ایسا لگتا ہے کہ جہنم کوئی دنیاوی جیل خانہ ہے، جہاں جائیں گے تو روٹی موٹی سالن سب ملے گا، کوئی اثر تک نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا کتنی خطرناک ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہ ہم لوگ بیٹھے بھی ہیں اللہ کے نبی کے سامنے، ان سمع وجبۃ، ایک دھڑام سے کسی چیز کے گرنے کی آواز، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پتہ ہے کیا چیز ہے، یہ آواز کیسے آئی میرے صحابہ جانتے ہو؟ کہا نہیں اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا ھذا حجر رمی بها فی النار منذ 70 سنہ یا 70,000 قریبا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ پتھر ہے جو 70,000 سال پہلے جہنم کے اونچائی سے چھوڑا گیا تھا، گرتے 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 آج 70,000 سال کے بعد اس کی تہ میں پہنچا ہے اور اس کے گرنے کی آواز آئی ہے۔ 70,000 سال تک ایک پتھر گرتا رہا جا کر کے اس کے تہ میں پہنچا۔ اس کی گہرائی کا عالم یہ ہے وہ جہنم اس میں گشادگی کتنی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمام جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا، تمام جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد پوچھے گا حالم تلاتی، کیا آپ بھر گئی؟ اللہ نے وعدہ کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کو پیدا کرنے کے بعد جہنم کو کی شکایت کرتی رہی، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جہنم ایک میرا پیٹ ضرور بھروں گا، میدان محشر میں تمام جہنمیوں کو اللہ ڈال دے گا۔ ڈالنے کے بعد پوچھے گا حلم تلاتی، بھر گئی کہ نہیں؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اللہ ابھی اور جگہ باقی ہے، ابھی اور سرکشوں کو بھیج دے، ابھی اور متکبرین کو بھیج دے، ابھی اور بے نمازیوں کی جگہ باقی ہے، ابھی اور بے روزے داروں کے لیے گنجائش موجود ہے، ابھی بہت سے دیوتوں کے پاس ہمارے لیے جگہ کی گشادگی ہے۔ اللہ بھیج، اللہ رب العالمین سارے جہنمیوں کو ڈال چکا ہوگا، اب کیا کرے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے پروردگار عالم اپنا ایک پیر جہنم میں رکھ دے گا، جہنم کا پیٹ بھرنا ہے، رب کا وعدہ ہے اللہ پیر اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، لیکن قد آیا اتنی اشادگی ہے، یہ دنیا کی جیل نہیں ہے کہ جب جیل بھرو آندولن کر دو گے اس کے بعد بچ جاؤ گے کہ اب جیل کی جگہ نہیں رہ جائے گا۔ انتہائی خطرناک اور اتنی خطرناک صحیح مسلم کی وہ روایت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے ہلکا عذاب جہنم میں، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کسے دیا جائے گا؟ اس کا عذاب کیا ہوگا؟ من لہو نعلان بسراکان من نار، صرف اللہ جہنم کے آگ کی جوتیاں بنا کر کے پیروں میں پہنا دے گا، یہی عذاب سب سے ہلکا عذاب جہنم میں، جہنم کی دو جوتیاں دونوں پیر میں پہنا دی جائیں گی، اس جہنمی کی حالت کیا ہوگی؟ اس جہنمی کی کیفیت کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل، نبی مکرم کہتے ہیں کہ اس پیر کی جوتی کا اثر یہ ہوگا، جوتی پیر میں ہے، سب سے نیچے ہے، اور دماغ اس طرح سے کھولنا ہوگا جیسے پانی ہاڑی میں گرم کرتے وقت کھولتا ہے، ہاڑی میں پانی کھولتا ہے جس طرح سے گرم کرتے وقت ایسے دماغ کھول رہا ہوگا
جسم کا کیا ہوگا، دل کا کیا ہوگا، پیٹ کا کیا ہوگا، اور دوسرے اعضاء کی حالت کیا ہوگی؟ جو سب سے اوپری حصہ ہے وہ پانی کے درمیان ہوگا۔ جہنم ہے، انتہائی خطرناک جگہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ میں ہیں، اچانک جبریل امین آ گئے۔ طبرانی کی روایت ہے، موجب طبرانی کے اندر اللہ طبرانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جبریل امین اس وقت آ گئے جس وقت کبھی نہیں آیا کرتے تھے، خلاف وقت، خلاف موقع آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا جبریل رو رہے ہیں، جبریل کا چہرہ بدلا ہوا ہے، جبریل گھبرائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبریل کیا بات ہے؟ آج تمہارے اوپر کون سی مصیبت آ گئی؟ آج تم کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، آج جہنم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ابھی تک دیکھا نہیں تھا، آج دیکھا ہے جہنم کو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سبحان اللہ وَالْعَدْلِ لِجَهَنَّمْ، اے جبریل بتاؤ جہنم کون سی خطرناک جگہ ہے جس نے تمہیں رلا دیا، جس نے تمہاری خوشیاں غائب کر دی، تمہارے چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔ جبریل امین کہتے اللہ کے نبی بیان کرنا شروع کیا، جہنم میں اللہ رب العالمین نے آگ چلائی، فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اس آگ کو تیز کرو، اس آگ کو ٹھوکو۔ فرشتے گئے، اس آگ کو ٹھوکتے رہے، کرواتے رہے، کرواتے رہے، یہاں تک کہ 1000 سال بیت گئے۔ 1000 سال بعد فرشتے آ کر کے اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں، اے اللہ جہنم کی آگ انتہائی سرخ ہو گئی، ایک دم لال ہو گئی ہے، بہت گرم کر دیا ہم لوگوں نے۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، ابھی کافی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لاکھ سمجھائے جائے بابو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، مسجد کے بغل میں گھر ہوتا ہے، نوجوان مسجد میں نہیں جاتا، اذان سن کر کے دوسرے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، مسجد میں آنا کھوارا نہیں کرتا۔ اللہ کہے گا ابھی آج کافی نہیں ہے، فرشتے پھر سے جاؤ، پھر فرشتے جائیں گے، پھر اس آگ کو دھوکاتے رہے فرشتے گئے، 1000 سال مزید بیتے ہیں، یہاں تک کہ اس آگ کا رنگ بدل گیا اور اس آگ کا رنگ سرخ سے سفید ہو گیا۔ اللہ کے پاس آ کر کے رپورٹ کی، اے اللہ کے نبی آگ سرخ سے لال سے سفید ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین کیا حکم ہے؟ اللہ کہے گا ابھی کافی نہیں ہے، اور جاؤ کرواؤ، بہت سارے شرکت کھانا میرا کھائیں گے، پانی میرا دیا ہوا پانی پیئیں گے، لباس میرا دیا ہوا استعمال کریں گے، میری دی ہوئی سانس اندر باہر کریں گے، میری دی ہوئی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن میرے سامنے جھکنا گوارا نہ کریں گے۔ اے فرشتوں جاؤ اس آگ کو تیز کرو۔ فرشتے پھر گئے، اس جہنم کی حالت جبریل بیان کر رہے ہیں، جہنم کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، پھر 1000 سال اس جہنم کو گھرواتے رہے، یہاں تک کہ وہ سفید سے پھر سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جہنم میں آگ چل بھی رہی ہے اور اندھیرا بھی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ کالی ہے۔ دنیا میں اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ہم آگ جلا دیتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے۔ جہنم کی آگ جتنی زیادہ تیز بھڑکے گی اتنا زیادہ اندھیرا۔
حضرت جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین کے فرشتے 3000 سال تک اس جہنم کو گرماتے رہے۔ اے اللہ کے نبی، اس آگ کی کیفیت یہ ہے، اس آگ کا رنگ یہ ہے کہ وہ کالا ہو چکا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس جہنم میں اللہ رب العالمین نے جو داروغے مقرر کیے ہیں، اگر وہ زمین کی طرف جھانک لے تو اس کی بدصورتی دیکھ کر کے تمام دنیا والے فنا ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، مر جائے۔ اس جہنمیوں کا لباس بڑا خطرناک ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر اللہ لٹکوا دے فرشتوں سے زمین کی طرف تو اس کی بدبو سے سارے لوگ گھٹن محسوس کر کے مر جائے۔ اے اللہ کے نبی بیان کرتے جا رہے ہیں جبریل، اے اللہ کے نبی، اللہ نے جہنمیوں کو باندھنے کے لیے جو زنجیر تیار کر رکھی ہے، نبی یہ کائنات اگر اس زنجیر کی ایک لڑی اگر بڑے سے بڑے پہاڑ پر اللہ رب العالمین نازل کر دے تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جائے گا اور نہیں رکے گا، یہاں تک کہ اسفل السافلین میں زمین میں دھس جائے گا۔ حضرت جبریل بیان کرتے جا رہے ہیں، نبی یہ کائنات کے چہرے کو نہ دیکھا، نبی یہ کائنات کو اٹھ کر کے حضرت جبریل کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، بس ہے جبریل، اب آگے جہنم کے بارے میں بیان کرنا، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا اور میں مر جائے گا۔ اتنا کہنا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، اور خود حضرت جبریل سجدے میں چلے گئے اور اللہ رب العالمین سے روتے رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، جہنم سے پناہ مانگتے رہے، یہاں تک کہ عرش سے آواز آتی ہے اے محمد، اے جبریل، سر اٹھاؤ، ہم نے تم دونوں کو جہنم سے محفوظ کر رکھا ہے، بچا رکھا ہے۔ تب جا کر کے اللہ کے نبی نے سر اٹھایا ہے۔ حضرت جبریل اٹھے ہیں آسمان کی طرف گئے، وہ جہنم آج انتظار کر رہی ہے بے نمازیوں کا، وہ جہنم آج انتظار کر رہی ہے بے زکاتیوں کا، وہ جہنم آج انتظار کر رہی ہے تمام گنہگار انسانوں کا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس جہنم کی آگ کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اس جہنم میں جو آگ اللہ نے بنائی ہے اس دنیاوی آگ کا 70 گنا تیز ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہی آگ کافی تھی جلانے کے لیے؟ آپ نے کہا ہاں، لیکن سن لو اس کا 70 گنا تیز، یعنی 70واں حصہ جہنم کی آگ۔ اتنی خطرناک جگہ ہوگی، میدان محشر کا دن ہوگا، ایک جہنمی کو جو جہنم کا مستحق ہوگا، دنیا میں منمانی زندگی گزاری ہوگی، سرکشی کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کو بھول کر کے زندگی گزاری ہوگی، مسجدوں سے دور رہ کر کے زندگی گزاری ہوگی، عیش و آرام کی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میدان محشر میں لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہ نبی بیان کرتے پوری زندگی جس نے کبھی دکھ نام کی چیز نہ دیکھی ہوگی، کبھی سر میں درد نہ ہوا ہوگا پوری زندگی، ایسا انسان کھڑا ہے، اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں ایک ڈبکی جہنم میں لگوا دو۔ پوری زندگی ایسا آرام میں گزارنے والا، پوری زندگی ناز و نعمت میں گزارنے والا، پوری زندگی عیش و عشرت میں پڑھنے والا انسان فرشتے لے جائیں گے، ایک ڈبکی جہنم میں لگوائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے۔ اللہ نے کہا آپ بتا زندگی میں کبھی آرام ملا تھا کہ نہیں؟ ایک ڈبکی میں پوری زندگی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ کے سارے آرام اور سکون ہو جائے۔ کہے گا اللہ آرام کی بات کر رہا ہے، پوری زندگی میں پریشان رہا، پوری زندگی ہماری دکھوں پہ
کبھی ہم نے آرام نام کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں، ایک ڈبکی میں زندگی بھر کے سارے آرام بھول جائے گا۔ وہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے اور اس کے برخلاف جنت ہے۔ اللہ رب العالمین پوری زندگی دکھوں اور تکلیفوں میں گزارنے والے شخص کو کے بارے میں فرشتوں سے کہے گا ایک بار جہنم میں لے جاؤ، ایسے لے جاؤ چکر لگوا کر کے لے آؤ۔ فرشتے لے جائیں گے پھر لا کر کے کھڑا کریں گے۔ اللہ کہے گا کبھی تکلیف دی تھی زندگی میں؟ کہا ایک چکر لگانے میں دنیا کی ساری تکلیفیں بھول کر کے کہے گا اللہ تکلیف کسے کہتے ہیں، درد کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ آرام و سکون کی زندگی بتاتے ہیں۔ جنت ہے میرے بھائیو، جہنم کے تعلق سے بے شمار روایتیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں، اس کے عذاب مختلف طریقے سے ہیں، اس کی چنگاریوں کے تعلق سے، اس کے کھانے کے تعلق سے، اس کے کھانے کے تعلق سے بہت ساری آیات و حدیث ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے جہنم کی آگ کے بارے میں انہا ترمی بشرر القصر کانہم جمالۃ صفر، جہنم کی آگ کی جو چنگاریاں اٹھیں گی ایسا لگے گا اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہوگی گویا سرخ اونٹ دوڑ رہے ہیں، اونٹوں کے برابر ایک چنگاری ہوگی جہنم کی۔ اس جہنم کے کھانے کے تعلق سے جہنمی چلے گا، چلائے گا، آہو آمیدہ کرے گا، اے مالک سے ربنا اے مالک اے داروغا، اللہ سے کہہ دے پیاس لگی ہے ذرا پانی پلا دے۔ کئی سالوں تک جواب نہ ملے گا، جواب جب دیا جائے گا اللہ کہے گا رب تیرا بندہ، تیرا جہنمی بندہ پانی مانگا ہے کیا پلا دو؟ اللہ کہے گا گرم کھولتا ہوا پانی پلا دو۔ کہیں حبیب ہے، کہیں سلیل ہے، کہیں غصاب ہے، کہیں غسلین ہے، مختلف پانی کے، کہیں خون اور پیپ ہے، کہیں جہنمیوں کا نکلا ہوا پسینہ ہے، کہیں گرم کھولتا ہوا پانی ہے، مختلف اللہ رب العالمین مشروبات کا ذکر کرے گا، لے جاؤ پلا دو۔ اتنا گرم پانی ہوگا منہ کے قریب جہنمی لائے گا، بڑی بڑی کے بعد پانی ملا ہے، منہ سے دور ہی رکھ لے گا کہ چہرہ چلنا شروع ہوگا، واپس کر دے گا فرشتوں یہ پانی پی نہیں سکتا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ تیرا جہنمی بندہ انکار کر رہا ہے۔ رب کہے گا یوسف کو ان فوق رؤوسہم الحمیم نہیں پی رہا ہے تو اس کے سر کے اوپر ڈال دو۔ سر کے اوپر وہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر ما فی بطونہم والجلود، قرآن مقدس بولتا ہے پانی سر پر پڑے گا، جیسے جیسے نیچے اترتا جائے گا اس کی چمڑی کرتی جائے گی، اس کے پیٹ کے اندر کے ساری ہڈیاں سب اسی پانی کی گرمی کی وجہ سے باہر آ جائیں گی۔ جہنمی چلائے گا بہت بھوک لگی ہے، فرشتوں اللہ کے واسطے کھانا کھلا دو۔ اللہ حکم دے گا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، لے جاؤ زقوم میں، وہ کانٹے دار درخت دے دو۔ انکار کرے گا اللہ نہیں کھا سکتا، داروغ جہنم اس کو نہیں نگل سکتا، اللہ کا حکم ہوگا زبردستی اس کے پیٹ میں منہ کے راستے، دوسری روایتیں بتلاتی ہے پخانے کے راستے سے ڈال دو اس کے پیٹ میں وہ کانٹے دار درخت بھر دو۔ انتہائی خطرناک جگہ ہوئے جہنم ہے، اس جہنم سے بچنے کی فکر کرو میرے بھائیو۔ میرا وقت ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین کے واسطے میں یہ گزارش کروں گا جہنم میں لے جانے والے جتنے اعمال ہیں، جتنے کام ہیں، اللہ کے واسطے ان کاموں سے بچو۔ جنت کی طرف لے جانے والے کاموں کو کرو، وہ کام
جو کام جہنم سے محفوظ رکھنے والے ہیں ان کاموں کو کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو اچھے سچے نیک کام کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام برائیوں سے اور خاص کر کے جہنم میں لے جانے والے تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ اے اللہ ہمارے لیے اپنی بنائی ہوئی جنت ہمارے نصیب میں کر دے، جہنم سے ہمیں اے اللہ رب العالمین محفوظ کر لے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔